حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے سامنے اپنی نبوت اور اپنے معجزات کا اعلان کرتے ہوئے ایک تقریر فرمائی جو قرآن پاک میں سورۃ ال عمران سے مذکور ہے۔ اس تقریر میں آپ نے اپنے 4 معجزات کا اعلان فرمایا۔ معجزہ نمبر 1، مٹی کا پرندہ بنا کر اڑا دینا۔ معجزہ نمبر 2، مادرزاد کو شفا دینا۔ معجزہ نمبر 3، مردوں کو زندہ کر دینا۔ معجزہ نمبر 4، جو کھایا اور جو پیا اور جو چھپایا وہ سب بتا دینا۔ بنی اسرائیل نے یہ طلب کیا کہ مٹی کا پرندہ بنا کر اڑا دیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی کا چمگادڑ بنا کر اڑا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے چمگادڑ کو اس لیے منتخب فرمایا کہ یہ پرندوں میں سے سب سے عجیب و غریب پرندہ ہے۔ روایت ہے کہ جب تک بنی اسرائیل دیکھتے رہتے تب تک یہ چمگادڑ اڑتے رہتے، اور جب ان کی نظروں سے اوجھل ہو جاتے تو گر کر مر جاتے۔ ایسا اس لیے ہوتا تھا کہ یہ بندے کے بنائے ہوئے پرندے اور اللہ کے بنائے ہوئے پرندوں میں امتیاز باقی رہے۔ اور دوسرا معجزہ جو آپ سے ظاہر ہوا، آپ کی دعا سے ایک دن میں 50,000 اندھوں اور کوڑیوں کو شفا اس شرط پر حاصل ہوئی کہ وہ ایمان لائیں گے۔ تیسرے معجزے میں مردوں کو زندہ کرنا شامل ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ نے 4 مردوں کو زندہ فرمایا۔ ایک اپنے مخلص دوست آزر کو زندہ فرمایا، دوسرا جو زندہ فرمایا وہ ایک بڑھیا کا بیٹا تھا، تیسرا ایک عشر لینے والی بڑھیا کی بیٹی کو زندہ فرمایا، چوتھا حضرت حسام بن نوح کو زندہ فرمایا۔ آزر کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ جب ان کا انتقال ہونے لگا تو ان کی بہن نے آپ کے پاس قاصد بھیجا کہ آپ کا دوست مر رہا ہے۔ اس وقت آپ اپنے دوست سے 3 دن کی مسافت کی دوری پر تھے۔ آزر کے انتقال و دفن کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے اور آزر کی قبر پر تشریف لے گئے اور پکارا تو وہ زندہ ہو کر اپنی قبر سے باہر نکل آئے اور برسوں زندہ رہے اور صاحب اولاد بھی ہوئے۔ دوسرا مردہ ایک بڑھیا کا بیٹا تھا جو مر گیا تھا۔ لوگ اس کو اٹھا کر دفنانے کے لیے جا رہے تھے کہ راستے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا۔ آپ کی دعا سے وہ زندہ ہو گیا اور اپنے ہی جنازے کی 4 پئی اٹھائے وہ گھر آ گیا اور مدتوں زندہ رہا اور صاحب اولاد بھی ہوا۔ اور جو تیسرا زندہ فرمایا وہ ایک چنگی وصول کرنے والی کی بیٹی تھی۔ مرنے کے ایک دن بعد آپ کی دعا سے وہ دوبارہ زندہ ہو گئی اور بہت عرصے تک زندہ رہی اور صاحب اولاد بھی ہوئی۔ جب ان 3 مردوں کے زندہ ہونے کا بنی اسرائیل کے شریروں کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا یہ تو ویسے مرے نہیں تھے، یہ تو سکتے میں چلے گئے تھے، اس لیے یہ دوبارہ زندہ ہو گئے۔ ہم تب مانیں گے جب آپ کسی پرانے مردے کو زندہ کریں۔ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ مجھے حضرت حسام بن نوح علیہ السلام کی قبر پر لے چلو جو 4000 برس پہلے فوت ہو چکے تھے، میں ان کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دوں گا۔ اور جب آپ کو ان کی قبر پر لے جایا گیا تو آپ نے اسم اعظم کہا تو وہ اپنی قبر سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کیا قیامت آ گئی ہے؟ اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور کچھ ہی دیر بعد ان کا دوبارہ انتقال ہو گیا۔ اور چوتھا معجزہ جن کا قرآن پاک میں ذکر آیا ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ کھانا چھپانا ان کا بتا دینا۔ حدیث شریف ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں اپنے مکتب میں بچوں کو یہ بتا دیا کرتے تھے ان کے گھر والوں نے کیا کھایا اور کیا چھپایا ہے۔ جب وہ بچے اپنے گھر جا کر بتاتے تھے تو وہ ان سے پوچھتے تھے کہ آپ کو کس نے بتایا؟ تو وہ بچے بتا دیتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہمیں بتایا۔ انہوں نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک جادوگر ہیں، تو انہوں نے اپنے بچوں کو مکتب جانے سے روک دیا۔ اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچوں کو ڈھونڈنے کے لیے بنی اسرائیل میں داخل ہوئے
تو انہوں نے اپنے بچوں کو ایک مکان میں چھپا دیا، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے دریافت کیا کہ ان مکان میں کون ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ ان میں سور ہیں۔ تو آپ نے فرمایا شاید سور ہی ہوں گے، تو آپ وہاں سے چلے گئے۔ جب ان کے جانے کے بعد جب انہوں نے دروازہ کھول کے دیکھا تو واقعی میں سور تھے۔ اس بات کا پورے بنی اسرائیل میں غم و غصہ پھیل گیا، تو انہوں نے آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ یہ بات دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی مریم رضی اللہ عنہا نے اپنے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ لیا اور مصر کی طرف ہجرت کر گئے۔ یوں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے شریروں سے محفوظ رکھا۔ آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 4 معجزات کے بارے میں سنا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور اسلامی واقعات کے ساتھ میں حاضر ہوں گا۔ برائے مہربانی اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں۔ اللہ حافظ۔